کہو لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا, مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ صرف کھجا کے اس کا ہاتھ واپس. یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا, ان کی حالت کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, ہم تو رہے ہیں نا 1 نمبر لوگوں میں بھی 2 نمبر میں بھی, ہر طرح کے لوگ ہم نے دیکھے. تو حضرت موسیٰ نے کو امید ہو گئی کہ شاید کچھ میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کا یہ لوگ انتظام کر دیں, کیونکہ باتوں سے یہ بچیاں خاندانی لگ رہی ہیں, تو باپ بھی کیا ہوگا, خاندانی ہوگا, کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے وہ. قرآن کہتا ہے آ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر اگر نازل کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ ان کے دل میں خیال آئے نہ آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں ایسی زندگی گزاروں. تو یہ ابدیت کے خلاف ہے, اتنا فنٹر بننے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اعتدال اچھا ہوتا ہے. اللہ نے دعا سن لی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, باپ بھی خاندانی, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں نے جا کے جب ابا کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان نے آج ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ڈول سے پانی پلایا ہے, تو باپ اگر غیر خاندانی ہوتا وہ کہتا ہے چلو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا, اب آرام سے کھانا کھا کے سو جاؤ, بس بھاڑ میں جائے جس نے کرنا تھا. لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کام نکالو, اس کیا اجرت مجرت, کسی کو بلانا اور کسی کو پیسے پوسے, یہ کیا ہوتا ہے, اپنا کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. میں ایک دفعہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا, ایک میکینک نے نا کوئی چیز ڈھیلی ہو گئی تھی, اس نے صحیح کی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کر کے دیکھی, ہاں صحیح ہے. تو میں جب جانے لگا نا, اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا کہ ابے اس کو بول وہاں تک, یہ یہاں سے نکل جائے کسٹمر, یہ پرانی بات ہے, پھر بھلے آگے جا کے خراب ہو جائے, ہماری تو جان چھوٹے. وہ اس کو بول رہا تھا اور مجھے سنائی دے رہا تھا. میں نے کہا یار کیسا غیر خاندانی آدمی ہے, یعنی وہ اتنی ٹھیک کر دی کہ یہاں سے وہاں چلی جائے. وہ اس کو سمجھا رہا ہے بھائی میں نے تو جگاڑو کام کر دیا ہے, یہ پیسے مل گئے, یہاں سے جائے یہ کسٹمر, اور پیسے تو مل گئے نا, وہاں جا کے بھلے خراب ہو جائے, ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے. اٹ از کالڈ غیر خاندانی. اس طرح لوگ بھی ہیں کہ اپنا کام نکالو. پنچر والے بعض دفعہ کیلیں ڈال دیتے ہیں دور, ایسا میں نے خود دیکھا ہے, ہائی وے پہ کیلیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں, آگے پنچر کی دکان. ابے بھائی تو کیا کیلیں ڈال ڈال کے بائک کے پنچر کروا رہا ہے, پھر پنچر لگا لگا کے پیسے لے رہا ہے. تو اس طرح لوگ بھی ہیں, لوگوں کو نچوڑنے والے. اور اس طرح بھی ہیں کہ کوئی ذرا سی خدمت کرے تو اس کی قدر کرو. یہ میں اتنی تفصیل ایک آیت کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں. تھوڑے کا بدلہ زیادہ دیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جو ہے نا وہ تو سمندر ہے, ایک آیت میں گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے ایک آیت پر. اور قرآن کوئی تاریخی کتاب تھوڑی ہے, اس واقعے کے ایک پہلو کو ایسا ہی تھوڑی بیان کر رہا ہے قرآن. ورنہ ہسٹری کی کتاب ہوتی تو پورا ایران توران پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. قرآن کو کیا ضرورت تھی اس کے چال کے انداز کو بیان کرنے کی ہے بھائی؟ اس کا واقعے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ کون سی گلی سے آئی, کیا پہنا ہوا تھا اس نے, ہے بھائی, کون سی زبان میں بات کر رہی تھی, کن راستوں سے گزر کے آئی, بتایا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں. بس یہ بتایا ایک آئی, چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حیا والا. بار بار اللہ عورت کی حیا کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ. تو خواتین کو چاہیے جب راستے میں چلا کریں تو بیچ سڑک پہ نہ چلا کریں, تھوڑا سا کنارے. یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کا حق نہیں ہے چلنا راستے پہ, یہ تھوڑی حیا کے مطابق. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت, کہنے لگی, ان ابی یدعوکا, میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت ہو تو مرد سے بات بھی کی جا سکتی ہے. اتنی حیا نہیں ہے کہ آ کے بت بن کے کھڑی ہو گئی. بعض دفعہ ادھر بھی مبالغہ ہوتا ہے نا, اتنی شرم ہے کہ بول ہی نہیں رہے. تو بھائی اتنا بھی ضرورت کے وقت عورت مرد سے بات کرے گی. وہ
کہنے لگی ان ابی یدعوکا، میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، اس احسان کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پیسوں کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ او بھائی آپ ضرورت مند ہو، آپ مسافر ہو، آپ کو رات کو فاقہ آ سکتا ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، اب اللہ کو انتظام کر رہے ہیں تو چلے جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ استغنا میں بھی اعتدال، استغنا اور بے پرواہی بھی حد سے تجاوز کرے گی تو یہ فنڈر گیری بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا بن جائے گی؟ ضرورت ہے، کوئی مدد کر رہا ہے تو لے لو مدد بھائی اس سے، اگر ضرورت ہے آپ کو۔ فجاءته احداهما قالت فلما جاءه، حضرت موسیٰ چل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے ان کے والد نے اجرت دینے کے بجائے پہلے ان سے حال احوال پوچھے۔ یہ بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ غیر خاندانی آدمی کیا کرتا ہے؟ بچے کو پیسے پکڑاتے ہے، وہ بندہ آیا وہ اس نے ہماری بچیوں کے لیے ڈول سے پانے، اس کو وہیں 5 روپے پکڑاؤ، سب لوگ چلو جاؤ یہاں سے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، یہی کرے گا نا۔ وہ اس کو 50 روپے دے، وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس نے کوئی خدمت ومت کی ہے، اس کے دل میں لالچ آ گئی ہوگی 50-100 روپے کی، چل اس کو وہ 100 روپے دے، اس کو 50 روپے واپس کر کے نکل لیں یہاں سے۔ تو حضرت یہ جو بچیاں تھیں ان کے والد یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی بزرگ تھے جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے یہ خاندانی تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی اس قوم میں ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیچاری کمزور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، خواتین کے احترام میں تو ان کو پہلے دینا چاہیے نا، کمزور ہے وہ، اور یہ مستنڈے سارے کھڑے ہو کر گھنٹے پانی پلا رہے ہیں اور ذرا بھی بچیوں کا خیال نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایک آدمی جو ہے بھی مسافر وہ بچیوں کا خیال کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ دروازے سے 5 روپے پکڑا کے اس کو چلتا کر دو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو وہ تو عزت دار آدمی معلوم ہوتا ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہے، تو اسے گھر بلاؤ، بٹھا کے پوچھو بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس قوم میں تو ایسی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے اندر کہاں سے آ گیا یہ جذبہ؟ تم کون ہو؟ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھر میں بٹھایا، وقص علیہ القصص، ان کے والد نے ڈیٹیل پوچھی، حضرت موسیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ بھئی میں تو مصر سے نکلا ہوا ہوں، غلطی سے مجھ سے قتل ہو گیا تھا، ایسے میں پلا بڑا، میری قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری تفصیل جب بتائی ان کے والد کو لگا کہ یہ 100% سچ بول رہے ہیں۔ فرمایا لا تخف، اب تم خوف مت کرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی۔ کیا مطلب؟ اب تم میری کسٹڈی میں ہو، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، بچیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اے ابا آپ اس کو ملازم رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے، ہم لڑکیاں ہیں، ہم بکریاں لے کے نکلتی ہیں، ہمارے گھر کوئی بھائی نہیں ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیا بچیوں کی مینٹل اپروچ تھی یار۔ انہوں نے کہا دیکھیں گھر میں کسی کو اگر ملازم رکھا جاتا ہے تو اس میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ کیسی سلیکشن کا طریقہ تھا نا پہلے، آج کسی چیز کی جب سلیکشن ہوتی ہے ایسی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہوتا، جس کا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی 2 چیزیں، 2 کوالٹی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جس کو مزدور رکھا جائے صحت مند ہو۔ کمزور آدمی کو مزدور رکھیں گے تو ڈرپ کی بوتلیں زیادہ چڑھوائے گا، بیماریوں کی میڈیسن زیادہ لے گا، ہوتا ہے نا ایسا لے لیا کہ اس پہ کچھ نہ ویٹ اٹھ رہا ہے، اس سے نہ محنت ہو رہی ہے، اس کو کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی شوگر۔ تو ابے ہم نے تو تمہیں رکھا ہے گھر کے کام کے لیے۔ آج ماسیوں کو بھی دیکھ لو نا، طبیعت خراب ہے، ماسیوں کی بھی بہت طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں آج کل، 3 دن چھٹی، صحت ٹھیک نہیں ہے جی آج۔ تو میم صاحبہ کی ویسے ہی صحت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے ماسیوں کے، تو گھر کا تو بیڑا غرق ہوگا نا۔ ماسی تو رکھی اس لیے تھی کہ بیگم کی طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، میڈ اس لیے رکھی تھی نا، وہ میڈ بھی ایسا ہی ہے تو گھر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ملازم میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ صحت مند۔ دوسری بات، چور نہ ہو، امانت دار ہو۔ چور ہوگا نا 2 نمبر ہوگا، بد کردار ہوگا،
کام کم کرے گا، پیسے باتیں زیادہ کرے گا، شو مارتا رہے گا. سر دیکھیں آج میں نے آپ کی بکریاں اتنی بہترین، اب دیکھیں کیسی موٹی ہو وہ دبلی ہو رہی ہوں گی، لیکن ہوتے ہیں بہت سے لوگ دیکھیں کام اتنا شو بازی ہر وقت، سر دیکھیں یہ بھی میں نے کر دیا، باتوں میں زیادہ ٹائم، کام میں کم، ڈنڈی مارتے ہیں. تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، کردار کا صحیح ہو. علماء کہتے ہیں ان بچیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں بولو موجود ہیں؟ تو بچیوں کی مینٹل اپروچ تھی نا، تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیا کہ اس نوجوان میں تقویٰ بھی ہے اور صحت بھی ہے. صحت کا اندازہ تو کسی کی جسامت دیکھ کے ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ ڈول سے جب حضرت موسیٰ نے پانی نکالا ہے نا تو لوگ ای کر کے نا آوازیں نکلتی تھی لوگوں کی جب کنویں سے. تو ان بچیوں نے دیکھا کہ یہ ڈول کے قریب گئے، ایسے انہوں نے رسی پھینکی اور ایسے کر کے نکالی ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ صحت مند ہے. اور دوسری بات، امانت دار، خیانت نہیں. اس کا اندازہ انہوں نے ایسے لگایا کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ کو بچی لینے کے لیے آئی نا ان بزرگ کی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے، مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ. حضرت موسیٰ نہیں چاہتے تھے خام خام ان کے جسم پہ بار بار میری نظر پڑے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ نظر کی کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. کہ بھائی کوئی اعتماد کر کے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے اور آپ لوگ کرتے ہیں نا ایسے. دیکھو ٹیوٹر کو رکھوا لیا گھر میں، انہی بچیوں کو تاڑنا شروع کر دیا ٹیوٹر نے. ایسا بہت ہوتا ہے. باپ اعتماد کرتا ہے کسی ٹیوٹر کو گھر میں لا کے رکھا کہ بیٹی کو پڑھاؤ میری، وہ ٹیوٹر وہی تاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. جس کو گھر میں کم بخت کو مہمان بنا کے لاؤ وہی جھانکا تاکی شروع کر دیتا ہے. ایسی رپورٹیں آتی رہتی ہیں. تو ان کو اندازہ ہو گیا